نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يهدي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہواؤں کی تقدیر دیکھی. کیوں نہ ہو پاک اسلام دنیا بھر کی میں، کیوں نہ ہو پاک اسلام دنیا بھر کی میں، پاک مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. انتہائی واجب احترام قدم صاحبان اور مہمان اکرام، آج جس حسین موضوع پر مجھے درپشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے عظمت قرآن. سامعین محترم، قرآن پاک ایک مکمل دستور حیات ہے جس کی تعلیمات مکمل طور پر فطرت انسانی اور عقل سلیم کے عین مطابق ہے. قرآن کریم حق و باطل کی کسوٹی ہے. قرآن کریم کی تعلیمات سے عرب قوم ایسی طاقتور ہو گئی ہے اس کے آگے کیسر و کسرا قوم و فارس سب سنجیدہ ہو گئے. اور کیوں نہ ہوتے، یہ علم الحاکمین کا کلام ہے، سلطان سلاطین کا فرمان ہے، سربتوں کو ڈھونڈ والے بادشاہ کا قانون ہے جس کی ہم سبھی آج تک نہ کسی وجہ سے پہلے آدمی سے کوئی نہ ہو سکتی ہے. اسی طرح کسی انسان کا کلام اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فضل کلام اللہ علیہ سائر کلام فضل اللہ علیہ خلقہ. سامعین محترم، یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام پاک کی تلاوت کے لیے بیٹھتے تو وہ روشن پر گزارا کرتے اور ان کی زبان سے یہ الفاظ جاری ادا کرتے: آدھا کلام ہوگی، آدھا کلام ہوگی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، میں اسے اپنی زبان سے کیسے ادا کر سکتا ہوں. سامعین محترم، یہی کتاب ہدایت ہے جس کے نازل ہونے و مشتقی تمام انبیاء علیہ السلام نے دی. یہی وہ قرآن کتاب ہے جو لوح محفوظ میں تحریر ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی عبادت پر سفر و طویل فرشتے معمول ہے. یہی وہ آسمان دستور حیات ہے جو کبھی بنایا نہیں جا سکتا. یہی وہ قرآن ہے جسے سن کر طفیل دوستی اور زبیر بن نذیر جیسے سب کے ایماندار پر مجبور ہو گئے. یہی وہ قرآن ہے کہ جنات مسکرات ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہو گئے. یہی وہ قرآن ہے جس کی عبادت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے کیا. جیسا کہ ارشاد باقی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو علم و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین حضرات کا کہنا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے خزانے اور قیامت تک کے تمام علوم کا فرمایا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: ان زمینوں میں ہے کیا اور کیا ہے آسمان میں، ان زمینوں میں ہے کیا اور کیا ہے آسمان میں، سب نظر آ جائے گا دیکھو کر قرآن میں. محترم دوستو، قرآن آیا زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو مساوات و پیغام آیا، قرآن آیا تو بندہ کون زندہ ہوگی، قرآن آیا تو کیسے کسرا کا روزگار کرنا، قرآن آیا تو آدمی کے لیے آگے سے پیغام کرے، قرآن آیا تو مشرق کمزور گیا، قرآن آیا تو ساری کائنات کو ہو گیا. مجھے کہنے کے لیے کہ قرآن آیا تو روشن آئی، قرآن آیا تو تاریخ چھٹ گئی، قرآن آیا تو اپنا خان و سلام دیا، قرآن آیا تو بندوں کے انسانیت کے حقوق ملے، قرآن آیا تو ہم سب کچھ رحمت ملی. خلاصہ یہ ہے کہ دوستو، جب قرآن آیا تو ہمیں سب کچھ مل گیا. اس لیے چند باتوں پر میں شعر کے ساتھ روشن ہوتا ہوں. الہی روحوں کے اسلام کے سامان پیدا کر، الہی روحوں کے اسلام کے